حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ کس وجہ سے؟ نلتمس وجہ اللہ۔ اس ہجرت کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا، اس ہجرت کا مقصد کوئی اونچا عہدہ، کوئی مرتبہ کمانا نہیں تھا، اس ہجرت کا مقصد عزت کمانا نہیں تھا، اس ہجرت کا مقصد شہرت کمانا نہیں تھا، بلکہ ہمارا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ نلتمس وجہ اللہ۔ ہم نے نبی کے ساتھ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مکان چھوڑا، اپنے جائیداد چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں روشنیاں دیتا ہے، وہ اللہ جو ہم کام کاج کرتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت اسی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ پیر جس کو چل کر کے ہم اپنے کام تک پہنچتے ہیں، اس کی طاقت کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا ہمارا وہ اللہ کیسے بھی ہو ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ نلتمس وجہ اللہ۔ ہجرت کا مقصد ہمارا صرف ہمارے خالق کو، ہمارے مالک کو، ہمارے رازق کو، ہمارے آقا کو صرف خوش کرنا تھا۔ آج اگر ہم کوئی خدمات کرتے ہیں دین کے نام سے اور پھر ہمیں ہمارا منصب اور مقام نہیں ملا تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ارے میں نے کیا نہیں کیا قوم کے لیے، کیا نہیں کیا، لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں کتنی خدمات انجام دی، لیکن ایسی بے غیرت قوم ہے، میرا خیال نہیں رکھا، مجھے گرا دیا، مجھے فلاں عہدے پہ نہیں لایا۔ ہمارا مقصد تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، فلاں موقع پہ یاد نہیں رکھا۔ لیکن صحابہ اکرام کا دیکھیے کہنا کیا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہجرت کی۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کہہ رہے ہیں فوقع اجرنا علی اللہ۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، اپنے مکانات چھوڑ دیے، نبی کے ساتھ ہجرت کر لی، اور ہمارا دل تو صاف ہے، بس اللہ سے اجر ملنا تھا، نیکی اللہ سے ملنی تھی، ثواب اللہ سے کمانا تھا۔ فمنا من ماتا، ثواب پانا تھا، سکھ کے ایام دیکھنا تھا، خوشحالی دیکھنی تھی، چین و سکون سے سونا تھا، اچھے کھانا کھانا باقی تھا۔ فمنا من ماتا، لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی کیا ہو گئے؟ تقدیر ان پر غالب آ گئی، وہ اس دنیا سے چل بسے۔ او قتلا، یا جنگوں کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے خاطر لڑائیاں کی، دنیا میں امن و شانتی کو بحال کرنے کے خاطر جنگیں کی، دنیا سے خوف کو ختم کرنے کے ناطے چوری کو، گنڈا گردی کو، زنا کو، فحاشی کو، عریانی کو، بےمانی کو، دھوکہ دھڑی کو، ہر چیز کا صفایا کرنے کے لیے ان لوگوں نے جنگیں کی، اور قتلا، شہید کر دیے گئے، دنیا میں رہ نہیں پائے، گزر گئے دنیا سے۔ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، ان لوگوں نے محنت تو کی، تگادو تو کی، کوشش تو کی، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کے کام تو انجام دیے، لیکن دنیا میں اپنے کیے کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ انہوں نے نہیں دیکھ پایا۔ جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے محنت انہوں نے کی، اس سکون کو حاصل نہ کر سکے۔ جس اچھے کھانوں، جن اچھے غذاؤں کو کھانے کے لیے، سکون سے دنیا بسر کرنے کے لیے
انہوں نے یہ سب کچھ کیا، انہیں سکون کا کھانا تک میسر نہیں ہوا، انہیں امن و شانتی کی سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک طرف سے فارغ ہوئے تھے، دوسری طرف لگ گئے۔ لم یاکل من اجرہ شیئا، اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں کھایا، اس دنیا میں اپنے کیے کا کوئی سکون نہ حاصل کر سکا، اس دنیا میں اپنے کیے کا کوئی نتیجہ اور رزلٹ نہیں دیکھ سکا۔ فمنہم من مات، فمنہم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان ساتھیوں میں سے، ان دوستوں میں سے ہمارا ایک دوست مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وَمِنَّا یا فَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، وہ تو گزر گئے، شہید کر دیے گئے مصعب بن عمیر، لیکن ہمارے جو ساتھی ابھی باقی ہیں، باحیات ہیں، زندہ ہیں، اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اپنے کام کاج سنبھالتے ہیں صبح ہوتے ہوئے، صبح ہوتے ہی کام، کھانے کا وقت ہے تو سوچتے ہیں آج بکری کا گوشت ہونا چاہیے، جمعہ ہے تو اچھا سری پائے، جس کی جتنی وسعت ہے، جتنی اللہ نے کسوٹی دی ہے مال کی، ہر آدمی اچھا کھانا چاہتا ہے، کون اب خراب کھائے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو ہمارے کچھ دوست اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، اپنے باغوں میں جاتے ہیں، جس پیڑ کے، جس درخت کے پھل پکنے کے لیے لگ چکے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کون سا پھل پکا ہے۔ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، وہ اس پھل کو چن چن کر کے توڑتا ہے۔ کس پھل، کس پیڑ کا، کس درخت کا پھل زیادہ ذائقہ دار ہے، چن چن کر کے اس کو توڑتے ہیں اور توڑ کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے ساتھی، وہ ہمارے دوست احد کے دن شہید کر دیے گئے۔ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کا جائزہ لیا، ان کے ترکہ کو تلاش کیا، ان کے تجوری کو چھان مارا کہ کہیں پر کوئی مال مل جائے، کہیں پر کوئی پیسے مل جائے، کہیں پر کوئی رقم رکھا ہوا مل جائے، ان کی جائیداد میں سے کوئی چیز ایسی ملے جس سے ان کے کفن کا انتظام کیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ کہ فلم نجد ما نکفنه الا بردۃ، جب پوری تلاشی لی گئی تو سوائے ایک چادر کے کچھ بھی اس کے مال میں نہیں مل سکا۔ ایک چادر تھی، وہ چادر بھی اتنی چھوٹی، اتنی تنگ چادر تھی۔ اذا غطینا بها رأسه، جب اس چادر کے ذریعے سے کفن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہم سر کو چھپاتے تھے، خرجت رجلاه، ان کے پیر کھل جاتے تھے، پیر ننگے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا کیا؟ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَاهُ، ہم نے سوچا کہ چلو پیر ڈھکتے ہیں، پیر کی طرف ڈھانک رہے ہیں، پیر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خرج رأسه، آپ کا سر کھل رہا ہے، آپ کا سر سے کفن کا حصہ ہٹ رہا ہے۔ پریشان ہے، کیا کرے، کوئی مال بھی نہیں ہے۔ کفن خرید کر کے لائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کوئی مال نہیں بچا ہے، کفن کا انتظام کرے، کیا کرے؟ میت کے مال میں سے کفن ہونا چاہیے، کس سے لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے صحابہ پریشان ہیں، نہیں ہے مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لیے، پریشان ہیں، کیسے دفنائیں؟ فَأَمَرَنَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُغَطِّي رَأْسَهُ، آپ نے ہماری حالت کو دیکھ کر کے بھاپ لیا، آپ نے حکم دیا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جو چادر ان کے جو چھوٹی پڑ رہی ہے، جو تنگ چادر ہے، اس سے ان کے سر کو ڈھانپ دو۔ وَنَجْعَلَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنَ الْإِزْخِيرِ، اور ان کے قدموں پر، ان کے پاؤں پر ازخیر کے سبز گھاس ڈال دو، اور اس طریقے سے ان کو مٹی سے چھپا دو، دفن کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے میرے بھائی؟
ہمارے نبی کے امت کے افراد ہیں، ایک فرد ہے، ان کے جسم میں بھی وہ یہی خون موجود تھا جو ہمارے جسم میں موجود ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی 2 ہاتھ اور 2 پیر دیے تھے جو ہم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، لیکن ان کے اتنے خدمات، ہجرت کر رہے ہیں دین کے نام سے، گھر چھوڑ رہے ہیں، گاؤں چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہیں، مال چھوڑ رہے ہیں، اور اسلام کے پرچم کو لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا، مسجد کے ذمہ داروں پر لوگوں نے کئی طرح کے کیچڑ اچھالے کہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ بھی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ دی ذمہ داروں کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے، کہ آج علماء نے ایسے ایسے فتوے دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، خانہ کعبہ کے طواف بند کروا دیے، عمرہ بند کروا دیے، حج بند کروا دیے۔ میرے بھائیو، کیا آج وہ اسلام نہیں ہے جو لاک ڈاؤن میں تھا؟ آج آپ کی سوچ وہ نہیں ہے جو لاک ڈاؤن میں تھی۔ آج کی فکر کیا ہو گئی؟ آج تو ایسا ہونا تھا، مسجدوں کے دروازے کھلنے کے بعد مسجدوں میں ایکسٹرا جگہوں کے انتظام کے لیے سوچنا پڑتا۔ آپ نے حالت دیکھا، قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھ لیا پورا منظر، پھر کیوں؟ ہمارے خون پھیکے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری سوچ کو کیا ہو گئی؟ ہمارے زبان گونگ کیوں ہو گئے؟ آج کیوں نہیں کر رہے ہیں دین کا کام؟ کیوں مساجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ آج مسجد کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، اس پر گردے اور دھول پڑ رہے ہیں، یہ قرآن پکار پکار کر کے کہتا ہوگا۔ آج مسجدوں کے نمازیوں میں کوئی پڑھنے والا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج مسجدیں 3 منزل کی بنی ہوئی ہے، اوپر والی چھتیں رو رہی ہوگی کہ لوگوں نے تو بنا دیا لیکن ہمیں ویران چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آج ہمیں آباد کرنے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے؟ ان لوگوں نے تو وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، یہاں تک کہ شہادت کے جام بھی نوش فرما لیے۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ اگر کفن کا انتظام نہ ہو، میت کے پاس مال نہیں ہے، صرف ایک کپڑے کا انتظام ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک کفن میں بھی، ایک کپڑے میں بھی میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ اتنے ہی پیسے ہیں کہ ایک کپڑا جو خریدا جا رہا ہے، کچھ حصے سر کے یا پیر کے خالی رہ جائیں تو وہ کفن بھی ان کے مال سے خرید رہے ہیں تو جائز سے اس سے کفنایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک صحابی ہے، شہدائے احد کے دن اور جو صحابہ شہید کیے گئے ان کی حالت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع رجلین فی من قتل احد فی صوب واحد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو، ان مجاہدین کو، ان غازیوں کو جو احد کے دن شہید کیے گئے، 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفن دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کفن دینے کے وقت پوچھ رہے تھے، دریافت کر رہے تھے اپنے دوستوں سے کہ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جب آپ کو دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا کہ اس شخص کو زیادہ قرآن یاد ہے تو آپ بغلی قبر کے اندر ان کو مقدم کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کہیے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں ایسا کوئی ماحول ہے کہ آج کس نے زیادہ قرآن کی تلاوت کی؟ 2 بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے آج آپ نے کتنے رکوع تلاوت کی؟ بھائی رکوع تلاوت کیسے روز کا پوچھیں گے؟ رمضان آئے گا، رمضان میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو 3 رات وہ جاگنے والے آئیں گے، اس میں پڑھیں گے نا۔ ابھی قرآن تھوڑا پڑھنا ہے، رمضان میں پڑھیں گے اور پوری رات اس دن پڑھیں گے جس دن شب قدر ہوگا نا، اس لیے قرآن نازل ہوئی اس رات کو۔ پھر تو 12-11 مہینے کی چھٹی ہے، سارا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ سوچ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جمعہ ہے، آج بھیڑ لگا دینا ہے مسجد میں۔ اب تو یہ حالت بن رہی ہے کہ کوئی کیا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو جمعہ کیا پڑھیں، چلو سو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے محلے میں لوگ ابھی بھی گھروں میں ملیں گے جو گھروں میں سو رہے ہیں۔
یہ ایسے ہوائی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ گھروں میں سو رہے ہیں لوگ، جو عید میں پہنچتے تھے نماز چھوڑنے والے، ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نماز سے ہلکا ہے، ان لوگ اب نیند چھوڑ کے سونے لگ گئے ہیں، کیونکہ عید کی نمازیں کئی سالوں سے بہت جلدی پڑھی جانے لگ گئی، تو عید چھوڑ کر کے گھروں میں سوتے، عید کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف نام عبداللہ عبد الرحمن یا پہچان اسلام کے رہ گیا ہے میرے بھائیوں۔ اور صحابی رسول کے تعلق سے جو شہید کیے گئے، ان لوگوں نے دین کی اتنی خدمات کی، اتنی قربانی دی کہ موت کے وقت کچھ مال نہیں بچا کچا، ایک کپڑا کفن کے لیے جو ازار ہوتا تھا، لنگی ہوتی تھی، اس کے اندر دفنایا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، وہ بھی نہیں نصیب ہوتا۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ پوچھتے کہ کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، اور بغلی قبر میں ان کو آگے بڑھاتے، یعنی ایک کفن کو کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر لیتے، ایک آدمی کو جو ایک چادر پہنایا جاتا، اس چادر کو کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر لیتے، بدن کے شدر کو کچھ حصوں کو چھپا کر کے اس کو بس قبر میں رکھ دیتے تھے، اس کپڑے میں دوسرے کو رکھتے تھے، ایک کفن تک کے لیے رقم نہیں میرے بھائی۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کی کون سی ایسی نعمت اللہ نے نہیں دی ہے؟ ہر طرح کی نعمت، چین، سکون، راحت، پھر بھی ہمارے پاس دین کا کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کفنوہ، کہ ان لوگوں کو کیا کرو، زملوہ بثیابہم، ان لوگوں کو ان کے کپڑوں میں ہی لپیٹ دو، زملوہم بثیابہم زملوہم بدمائہم، ان کو ان کے خون کے اندر ہی ڈھانپ دو۔ شہید کیے گئے، کفن نہیں ہے، کپڑے میں ہی لپیٹ دو، خون کے اندر ڈھانپ کر کے چھپا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان شہداء احد لم یغسلوا، کہ احد کے جو شہداء تھے ان کو تو غسل نہیں دی گئی، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، ان کو ان کے خون میں ہی لپیٹ کر کے ان کو دفن کر دیا گیا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ یعنی پتہ چلا شہداء کی نماز جنازہ بھی نہیں، غسل بھی نہیں ہے، یہ تو پتہ چل رہا کیوں؟ اسی حالت میں ان لوگوں نے اتنا اسلام کی تڑپ اتنی تھی، نبی سے محبت اتنی تھی، دین کی فکر اتنی تھی، ان لوگوں نے صرف وقت کی قربانی نہیں دی میرے بھائیوں، وقت کی قربانی تو مکمل طور پر دیتے ہی تھے، ساتھ میں مال کی قربانی دیتے تھے، اور جان کی قربانی دینے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، ان میں ایک لالچ تھی، ایک تڑپ تھی، کیسے اللہ ہمیں کام میں لے لے، دین کے کام میں ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں جانا ہے اور پہنچنا پڑے گا۔ ہم لوگ کو دین کی کوئی میٹنگ ہو تو کیا سوچ ہوتی، ارے آج قوم کی میٹنگ ہے یار، کام نہیں کر پاتے ہیں، جانا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ آج مسجد کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہے، وقت نہیں ہے، آپ دیکھو وہاں وقت نکال کے جانا پڑے گا۔ آتے تو ہیں، کام تو کرتے تو ہیں، لیکن ایک دباؤ، ایک مشکل، ایک الجھن، وہ شوق ان کے اندر تھا، خوشی سے جاتے تھے کہ نہیں، شاید اللہ مجھے کام میں لینا چاہتا ہے، شاید اللہ میرے ذریعے سے دین کا کوئی مدد لینا چاہتا ہے، شاید اللہ مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، میں جاؤں اس کام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کوئی نہیں ہے، صرف بوڑھے ماں باپ ہے، مجھے جانے کی اجازت ملے گی کیا، مل جائے گی کیا، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ غازی بن کر کے دین کی خدمات کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی حالت کا جائزہ لیتے کہ نہیں، تمہارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، ان کی تم خدمت کرو، ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرو، جہاد میں تمہیں وہ سبق جو ہے ثواب اور وہ نیکی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا میرے بھائیوں۔ یہ ان کی حالت تھی۔ تو مجاہدین کو ایک کپڑے میں دفن کیے گئے، کچھ کو تو کپڑے ہی نصیب نہیں ہوئے، کفن کے کپڑے ہی نصیب نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والا شخص کیا ہو، اگر محرم ہو، عمرے کے لیے گئے ہو، حج کے لیے گئے ہو، تو ان کے تعلق سے اللہ کے وسلم نے فرمایا اغسلوا المحرم بثوبیہ اللذین احرم فیہما، کہ اگر میت محرم ہے تو ان کو ان کے 2 کپڑوں میں جس میں وہ احرام باندھے ہوئے تھے
انہی دو کپڑوں میں غسل دو وغسلوہ بماء وسدر، اور پانی سے بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور دو کپڑے ہی ان کو کفن کے طور پر دینا، تیسرا کپڑا نہیں، دو کپڑے ہی کفن کے طور پر دینا۔ ولا تلمسوہ بطیب، اور محرم کو خوشبو مت لگانا، عطر مت لگانا۔ ولا تخمروا رأسہ، اور ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، سر کھلا چھوڑ دینا، سر کا حصہ، یعنی محرم کا جو انتقال ہوتا ہے نا اس سر نہیں ڈھانپا جاتا۔ کیوں؟ حالت احرام میں سر ڈھانپنے کا حکم ہے ہی نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا ایک محرم جب تک احرام پہنا ہوا ہو، خوشبو لگانا ان کے لیے حرام ہے اس موقع پر، اس لیے خوشبو بھی مت لگاؤ، سر بھی مت ڈھانپو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، احرام کی حالت میں وہ حاضر ہوگا، احرام باندھ کر کے حاضر ہوگا، سر کھلا ہوا ہوگا، اور اسی حالت میں تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، اللہم لبیک کہہ کر کے اللہ کو پکارتا ہوا جا کر کے حاضر ہوگا۔ اس لیے خوشبو بھی مت لگاؤ، سر بھی مت ڈھانپو۔ اور اللہ کے وسلم نے ایک روایت میں آپ نے یہ حکم دیا کہ عام میت کے لیے کہ اگر تم میت کو خوشبو لگاتے ہو فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا، کہ اگر میت کو خوشبو لگاتے ہو تو خوشبو لگاتے وقت یہ دھیان دینا 3 مرتبہ خوشبو لگانا، میت کو غسل دینے کے بعد 3 مرتبہ خوشبو لگانا، 3 مرتبہ خوشبو لگانا افضل ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے وسلم کے حکم ہے کہ میت کو جب غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد ان کو خوشبو لگایا جائے تو 3 مرتبہ خوشبو لگایا جائے۔ انشاءاللہ میں اسی موضوع کے تعلق سے مزید وضاحت آگے کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم لوگوں میں جو لاپرواہی بے حد آ چکی ہے، ہمارے اندر دین کی محبت دن با دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو تو تیرے دین کی طرف پھیر دے مولا، یا اللہ تیرے نبی کی سچی محبت کی طرف پھیر دے مولا، یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے مولا، دین کی خدمات لے مولا، یا اللہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی ہم لوگ باتیں کر پاتے ہیں یا اللہ اس کے اندر خلوص عطا فرما مولا، یا اللہ اس شہر کے اندر یا اللہ ڈینگو کی بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ہر گھر میں ڈینگو کے 1-2 مریض ضرور پائے جاتے ہیں۔ اللہ جو لوگ بھی اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں یا اللہ سارے مریضوں کو تو صحت کاملہ اور صحت عادلہ عطا فرما دے مولا۔